بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت علی کے بارے میں۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، اور فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل جنہ کے شوہر ہیں۔ تو حضرت علی جب اسلام قبول کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ان کی ایج 8 سال یا 10 سال اس کے درمیان میں تھی۔ حضرت علی کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اکثر نبی علیہ السلام کے پاس رہا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کی جو اولاد تھی وہ بہت زیادہ تھی، یعنی کہ کافی زیادہ تھی، اور کفالت کا تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور غالباً جعفر طیار جو ہیں وہ حضرت عباس کے پاس رہتے تھے۔ تو حضرت علی جو تھے نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے گھر میں تھے، تو حضرت ختیجہ اور حضرت محمد مصطفیٰ عبادت کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی عبادت سے باہر نکلے، تو یعنی کہ ختم کی عبادت، تو حضرت علی نے سوال کیا کہ یہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے؟ تو اس میں نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، اور اس طرح سے میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ جس طرح عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، لیکن میری عبادت کا سٹائل جو تم نے دیکھا ہے یہ اس طرح سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دعوت پیش کی، جو کہ اس ٹائم بچے تھے 8 یا 10 سال کے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا یا مجھے یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے منع کیا، کیونکہ اس ٹائم یہ حکم نہیں تھا کہ تم یعنی کہ سرعام یا باہر جا کے لوگوں میں عام جو ہے وہ نے کو منع کیا گیا، تو وہ نہیں گئے۔ تو پھر دوسرے دن حضرت علی خود ہی آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اللہ کی دین ہے جسے دینا چاہے، حالانکہ 8 سال یا 10 سال کے بچے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی نبی ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہے، انہوں نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ بچہ جو ہوا۔ لیکن حضرت علی کی یہی تو خاصیت ہے کہ وہ یعنی کہ عام بچے نہیں تھے، وہ خاص ان پر اللہ کا کرم تھا ان پہ۔ تو کیا ہوا کہ وہ پھر کیا کرتے، نبی علیہ السلام، حضرت خدیجہ، حضرت علی مکہ سے باہر جا کر کوئی اس طرح کی گھاٹیاں ہوتی تھی، چھپ چھپا کر وہاں پہ عبادت کرتے، صبح جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے۔ تو اسی اثناء میں جب تک اللہ نے چاہا یہ ٹائم چلتا رہا، لیکن ایک دن حضرت ابو طالب نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ محمد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے انبیاء کا، اس کے نیک بندوں کا، اور جناب حضرت ابراہیم جو کہ ہمارے جد امجد ہیں ان کا دین ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے۔ تو پھر وہ ایک دم سے مخاطب ہوئے، اور پھر انہوں نے حضرت ابو طالب کو دعوت دی کہ کیا آپ قبول کرتے ہیں میری اس دعوت کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، فی الحال میں، مطلب کہ استثناء کیا، یعنی کہ انہوں نے کوئی عذر پیش کیا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، حضرت علی سے، کہ علی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بولا کہ اے ابا جان، میں محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، انہیں اللہ کا رسول جانتا ہوں اور اللہ کو ایک اللہ۔ بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حضرت ابو طالب نے حضرت علی کو یہ کہا کہ جو یہ کہیں وہ حق کا راستہ ہے، اسی پر ڈٹے رہنا، اسی پہ قائم رہنا۔ یہ تھا ان کے قبول اسلام کا ایک واقعہ، جو کہ پھر پوشیدہ رہا ایک ٹائم تک۔ پھر جب اللہ نے چاہا تو انہوں نے سرعام دعوت دی، اپنے پورے خاندان کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں، تقریباً کہا جاتا ہے کہ اس میں 40 بندے تھے،
جو بنو ہاشم یا قریشی لوگ، بنو ہاشم کے خاص طور پہ جو لوگ تھے وہ 40 بندے تھے، اور بکرے جو ہوتا ہے اس کے جو پائے ہوتے ہیں ان کا سالن بنا ہوا تھا اور دودھ تھا دسترخوان پہ. تو نبی علیہ السلام نے، ابو طالب تھے، حضرت عباس تھے اور باقی لوگ تھے، تو نبی علیہ السلام نے انہیں دعوت دی. تو کوئی شخص نہیں بولا، اور حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بہار، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بہار ہے نبوت کا جو مجھے ملا ہے، کون اسے میرے ساتھ اٹھائے گا؟ تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا. تو حضرت علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں اس چیز کی شہادت دیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، باقیوں سے مخاطب ہوں. دوسری دفعہ کہا تو وہی جواب، تیسری دفعہ کہا تو حضرت علی پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، بولا کہ میں کروں گا، میں ہوں نا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. اب 8 سال کا بچہ ہے یا 10 سال کا یا غالباً 11 کا ہو گئے ہوں گے، لیکن کہنے کی مراد یہ ہے کہ مطلب کہ اتنا کانفیڈنس اور اتنا کہ 40 بزرگ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے 10 سال کا بچہ بار بار اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں نا، میں کھڑا ہوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو کچھ نہ کچھ تو اس میں چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو خیر انہوں نے پھر کہا کہ نبی، جب تیسری دفعہ حضرت علی نے کہا کہ میں ہوں، میں اس بھار کو آپ کے ساتھ اٹھاؤں گا اور اس میں آپ کی مدد کروں گا. تو حضرت علی نے کہا کہ میں ہوں نا، میں آپ کے ساتھ اس بھار کو اٹھاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم تو میرے بھائی ہو، تم سے مخاطب نہیں ہو. یہ جو دوسرے لوگ ہیں، میرا یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ ان کے لیے ہے. آپ تو آلریڈی میرے ساتھ ہو، مجھے پتہ ہے. تو پھر اس کے بعد ایک ڈیوریشن چلتا ہے. حضرت علی اسلام کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی کہ ابھرتا ہوا پیک تک، اور پھر پیک سے نیچے ڈاؤن ہوتے ہوئے اسلام کو دیکھتے ہیں. ان کے دور میں بڑے فتنے ہوئے، بڑے فسادات ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے کتنا کچھ اسلام سے اویئر ہیں، کتنا کچھ اسلام کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.